اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ علم رجال میں ہماری گفتگو چل رہی ہے ان شخصیات کے بارے میں کہ جنہوں نے اول یعنی علم رجال میں کتابیں لکھی ہیں ابتدائی دور میں، جنہوں نے ابتدائی دور میں علم رجال میں کتابیں لکھی ہیں اور علم رجال پر انہوں نے کام کیا ہے۔ ان میں سے ہم نے دو کے بارے میں ابھی تک بیان کیا، جن میں سب سے پہلے شیخ کشی اور پھر علامہ نجاشی، اور آج ہم رجال شیخ توسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں قدر امکان بیان کیا، شیخ کشی کے بارے میں بھی اور علامہ نجاشی کے بارے میں بھی بیان کیا۔ ان کی رجال میں جو ان کی خدمات ہیں اور جو ان کی محنتیں ہیں وہ قدر امکان ہم نے بیان کیا۔ آج نمبر 3 یعنی رجال شیخ توسی، شیخ محمد بن حسن الطوسی رضوان اللہ تعالی علیہ 385 ہجری میں پیدا ہوئے، 385 ہجری میں پیدا ہوئے اور 460 ہجری میں شیخ توسی نے انتقال فرمایا۔ کل عمر آپ کی 75 سال ہوئی، کتنی؟ 75 یعنی 85، 15 ادھر سے لیجئے اور 60 یہ 60 اور 15 75، آپ کی عمر 75 سال ہوئی۔ آپ نے اپنی کتاب رجال میں تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے جمع کر دیا ہے، یعنی زمانے کے اعتبار سے جس زمانے میں جس کا زمانہ پہلا تھا اس کو پہلے رکھا، جس کا وسط تھا اس کا وسط رکھا، جس کا بعد کا تھا اسے بعد میں رکھا۔ اور بقول محقق شستری رضوان اللہ تعالی علیہ آپ کا انداز اس کتاب رجال میں اپنی کتاب الفہرست سے بھی الگ ہے، یعنی رجال شیخ توسی جو ہے اس میں جو انداز ہے وہ جو آپ کی کتاب الفہرست ہے اس سے بھی الگ ہے، اور نجاشی کی فہرست سے بھی الگ ہے، یعنی شیخ توسی کی بھی الفہرست ہے اور شیخ نجاشی کی بھی، علامہ نجاشی کی بھی فہرست موجود ہے۔ لیکن جو شیخ توسی کی کتاب رجال شیخ توسی ہے یعنی رجال میں ہے، اس میں جو انداز ہے وہ الگ ہے کہ آپ نے خود اپنی فہرست میں اور نجاشی نے اپنی فہرست میں عام طور سے، یعنی شیخ توسی نے بھی اپنی فہرست میں اور علامہ نجاشی نے بھی اپنی فہرست میں، جو عام طور سے صرف مومنین کرام اور مخلصین کا ذکر کیا ہے۔ کس کا ذکر کیا ہے؟ مومنین کا اور مخلصین کا۔ لیکن اس کتاب رجال میں تمام ان افراد کا تذکرہ کر دیا ہے جنہیں اصحاب رسول میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ شیخ توسی کی رجال اور علامہ نجاشی کی فہرست یا خود شیخ توسی رضوان اللہ تعالی علیہما، یعنی ان کی فہرست اور ان کی جو رجال ہے رجال شیخ توسی، اس میں کیا فرق ہے؟ مثلا
اس میں بنیادی کیا فرق ہے؟ تو آپ اس فرق کو بیان کر سکتے ہیں، آپ اس فرق کو بیان کر سکتے ہیں، نشان لگا لیجئے، لکھ لیجئے۔ خیر، جنہیں اصحاب رسول میں شمار کیا جاتا ہے، چاہے وہ خلفائے اسلام ہوں یا معاویہ، عمرو عاص جیسے افراد کیوں نہ ہوں، ان کو بھی داخل کر لیا ہے انہوں نے اپنی رجال میں۔ اور اسی طرح اصحاب امیر المومنین علی علیہ السلام میں زیاد بن ابی، عبید اللہ بن زیاد، اور اصحاب امام صادق علیہ السلام میں منصور دوانیقی وغیرہ جیسے افراد کا تذکرہ شامل کر دیا ہے، اگرچہ اس کے بعد بھی تمام اصحاب کا تذکرہ شامل نہیں ہو سکا ہے۔ اور بقول آیت اللہ برجردی تابصرہ، یہ شیخ کی ایک ڈائری ہے جس میں اصحاب کے نام درج کر لیے تھے، اور اسے باقاعدہ کتاب کی شکل دینے کا موقع نہیں ملا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے افراد کا ذکر بغیر کسی تبصرے اور تنقید کے کر دیا گیا ہے، حالانکہ کتاب رجال میں ایسے تذکرے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں کر دیا انہوں نے پھر بھی جائے وہ، لیکن کتاب رجال میں ایسے تذکروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نمبر 4 وہ کون سی کتاب تھی؟ رجال شیخ طوسی۔ اب آئیے نمبر 4 فہرست شیخ طوسی، شیخ طوسی کی فہرست جو کتاب ہے۔ اس کتاب میں شیخ رضوان اللہ تعالی علیہ نے ان حضرات کا تذکرہ کیا ہے جن کی کوئی کتاب یا اصل موجود ہے، اور یہ اس کتاب کا موضوع ہے جس میں شیخ نے ان کتابوں اور اصول تک اپنے سلسلے سند کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور یہ بات 2 اعتبارات سے بے حد مفید ہے، 2 اعتبارات سے بے حد مفید ہے۔ نمبر 1، اس کتاب سے ان اصول اور کتب کا ایک سلسلہ سند معلوم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، شیخ طوسی نے اپنی کتاب تہذیب اور استبصار میں بہت سی روایتیں اصول کے حوالے سے نقل کر دی ہیں۔ اصول یعنی جی کون سا اصول؟ اصول اربعہ، اصول اربعہ ہے جو 400 اصول پائے جاتے ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے، جو حدیثوں کی یعنی چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں، مثلا یا حدیثوں کی کتابیں تھیں، وہ انہیں اصل کہا جاتا ہے۔ اور روایتی اصول کے حوالے سے نقل کرتی ہے، اور سلسلہ سند کا ذکر نہیں کیا ہے، یعنی اصول کے حوالے سے نقل کر دی اور سلسلہ سند کا ذکر نہیں کیا۔ تو اگر یہ کتاب اور اس میں سلسلہ سند کا ذکر نہ ہوتا تو یہ تمام روایتیں بے اصل و بے مدرک اور بے سند اور غیر معتبر ہو جاتی ہیں۔ صحیح؟ لیکن شیخ طوسی نے کیا کیا اپنی کتاب اس میں فہرست میں کہ اصول اربعہ کے جو ہیں ان کی بھی سندوں کا ذکر، سلسلہ سند کا ذکر مثلا کیا ہے۔ صحیح؟ یا شامل کر دیا ہے ان کو۔ اس کے علاوہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تہذیب میں بعض روایات کے ذیل میں مذکورہ سلسلہ سند ضعیف ہے، لیکن اس کتاب میں شیخ نے جس سلسلے کا ذکر کیا ہے وہ معتبر ہے۔ تو اگر یہ کتاب نہ ہوتی اور تنہا ایک ہی سلسلہ سند کا علم ہوتا تو روایت غیر معتبر روایات کے حساب میں چلی جاتی، حالانکہ واقعاً روایت معتبر اور قابل عمل و استناد ہے۔ تو یہ فائدہ ہوا اس سے، یہ کام کرنے سے۔ صرف اس سلسلے میں اس نقطے کی تحقیق کرنا پڑے گی کہ آیا شیخ نے اس روایت کو اسی کتاب سے حاصل کیا ہے یا کسی دوسری کتاب سے نقل کیا ہے۔ اگر اسی کتاب سے نقل کیا ہے تو اس کتاب تک ایک معتبر سلسلہ موجود ہے، لیکن اگر دوسری کتاب سے نقل کیا ہے تو یہ سلسلہ کام نہیں آ سکتا ہے۔ اور فرض یہ کیا گیا ہے کہ جو سلسلہ تہذیب میں نقل کیا گیا ہے وہ غیر معتبر ہے، تو روایت معتبر روایت کے سلسلے میں شامل نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال شیخ نے اس کتاب کے مقدمے میں یہ وعدہ کیا تھا
کہ جب کبھی کسی کتاب یا اس کے مصنف کا ذکر کریں گے تو اس کے حالات کے ذیل میں اس کے عادل یا غیر عادل ہونے کا ذکر بھی کریں گے اور اس کے تحت مذہب کے بارے میں بھی وضاحت کریں گے. یہ وعدہ کیا تھا، یہ ذکر کیا تھا. اس لیے کہ بہت سے صاحبان اصول ایسے ہیں جن کی کتابیں قابل اعتبار ہیں اور وہ جھوٹے نہیں تھے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے صحیح العقیدہ نہیں تھے، یعنی وہ اثنا شری نہیں تھے عقیدے کے اعتبار سے. لیکن اس کے باوجود یہ وعدہ مکمل نہیں ہو سکا کہ انسان نہ عالم الغیب ہے اور نہ معصوم. اس سے کہیں نہ کہیں فروغ گزاشت بہرحال ہو جاتی ہے، یعنی اشتباہ ہو سکتا ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، کمزوری آ سکتی ہے، ہو سکتی ہے، اور پوری دقت نظر کے باوجود سہو و نسیان کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی وہ پوری کوشش کرتا ہے، دقت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سہو و نسیان تو ہو سکتا ہے نا، بھول چوک انسان سے ہو سکتی ہے. چنانچہ شیخ طوسی نے بھی ابراہیم بن ابی بکیر بن ابی سمال کے مذہب کا ذکر نہیں کیا ہے، جبکہ کشی اور نجاشی نے اسے فرقہ واقفیہ میں شامل کیا ہے. ایک فرقہ ہے جو امام رضا علیہ السلام پر رک گیا تھا، یعنی امام رضا علیہ السلام تک یہ مانتے ہیں امام، اس کے بعد انہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو امام نہیں مانا، تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ واقفیہ. تو آج یہ مذہب نہیں پایا تھا، اس وقت پہ تھا، بس کچھ لوگ پیدا ہوئے تھے اس طرح کے، ختم ہو گیا معاملہ، ختم ہو گیا. اور اسی طرح شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے حسن بن علی سجادہ کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، جبکہ وہ ابو الخطاب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دیتا تھا، جبکہ وہ ابو الخطاب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دیتا تھا اور اس اعتبار سے قطعاً فاسد المذہب تھا. بہرحال انسان ہے اور اس کے جملہ معاملات کو عصمت کے پیمانے میں نہیں ناپا تولا جا سکتا ہے، اور تنقید و تبصرہ و جامعیت کے اعتبار سے نجاشی کی فہرست شیخ طوسی کی فہرست سے زیادہ جامع اور مکمل ہے. جیسے کہ ہم نے بیچ میں بھی شیخ نجاشی کے بارے میں آیا تھا کہ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ شیخ نجاشی شیخ طوسی سے بھی زیادہ دقیق تھے. کیونکہ شیخ طوسی کی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے کارنامے ہیں، تو جب آدمی زیادہ کام کرتا ہے تو کہیں کہیں دقت میں کمی بھی آ سکتی ہے. لیکن جس کی کتابیں کم ہوں یا اس طرح کے کارنامے کم ہوں تو وہ جو کام کرے گا وہ دقت کے ساتھ کرے گا. صحیح ایسا ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی شیخ طوسی کا نقص نہیں ہے یا شیخ طوسی کی اس میں کوئی یعنی شخصیت میں کوئی کمی نہیں آتی اس چیز سے، کیونکہ شیخ طوسی کے کارنامے بہت زیادہ ہیں، کتابیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور دیگر کارنامے بھی ان کے بہت سارے، یعنی شیخ طوسی نے بہت زیادہ خدمات کی ہیں مذہب اہل بیت علیہ السلام کی، اور بڑی خدمت کی ہے. مولا عز و جل تمام علماء سابقین کو جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی درجات کو بلند فرمائے اور ان کی محنتوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے مولا عز و جل کہ جو انہوں نے محنتوں سے مشقتیں برداشت کر کے پریشانیاں اٹھا کر کتابیں تالیف کی ہیں، تصنیف کی ہیں، ان سب کو ہمیں پڑھنے اور سمجھنے اور سمجھانے کے مولا عز و جل توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما اور مزید ہمیں خدمت مذہب اہل بیت علیہ السلام کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وتقبل دعاء. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آنے والے درس میں نمبر 5 جو رجال برقی ہے وہ انشاءاللہ آئے گا. انشاءاللہ رجال برقی آپ کے سامنے انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان ہوگا. آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اسے انشاءاللہ محنت کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ دہرائیں گے اور یاد رکھیں گے انشاءاللہ اور یاد کریں گے.
والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.